سروسز ہسپتال میں صحت کی بہترین سروسز، محسن نقوی نے کمر کس لی۔ جدید آپریشن تھیٹر سینٹرل آکسیجن سپلائی یونٹ بنے گا، پانی اور سیوریج کی تمام لائنیں تبدیل ہوں گی، 3.5 ارب لاگت آئے گی۔ داتا دربار ہسپتال کا انتظامی کنٹرول محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپرد، طبی سہولیات کے لیے 60 کروڑ روپے طلب کر لیے گئے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کی بھی اپ گریڈیشن ہوگی۔ ہیپاٹائٹس ادویات کی خریداری کے لیے 38 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ سروسز ہسپتال میں صحت کی بہترین سروسز، محسن نقوی نے کمر کس لی۔ جدید آپریشن تھیٹر سینٹرل آکسیجن سپلائی یونٹ بنے گا، پانی اور سیوریج کی تمام لائنیں تبدیل ہوں گی، 3.5 ارب لاگت آئے گی۔ داتا دربار ہسپتال کا انتظامی کنٹرول محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپرد کر دیا گیا۔ طبی سہولیات کے لیے 60 کروڑ روپے طلب۔ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتالوں کی بھی اپ گریڈیشن ہوگی۔ ہیپاٹائٹس ادویات کی خریداری کے لیے 38 کروڑ 70 لاکھ روپے جاری۔ پنجاب حکومت کا تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن کا فیصلہ، لاہور میں باضابطہ آپریشن کا آغاز 20 دسمبر سے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹے کی توسیع کر دی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن بدھ کی صبح شروع کیا جائے گا۔ دوران آپریشن کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا، جبکہ مزید 24 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ شہری قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے خود تجاوزات ہٹا دیں۔ پنجاب حکومت کا تجاوزات کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن کا فیصلہ، لاہور میں باضابطہ آپریشن کا آغاز 20 دسمبر سے کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈیڈ لائن میں 24 گھنٹے کی توسیع کر دی۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن بدھ کی صبح شروع کیا جائے گا۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ دوران آپریشن کسی کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی، مزید 24 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ شہری قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے خود تجاوزات ہٹا دیں، محسن نقوی کی طرف سے ایسا کہا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا 33واں اجلاس ہوا۔ 17 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ DIC3 کی منظوری دے دی گئی۔ انسپکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل IG، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکریٹری داخلہ CCPO لاہور اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور شیخوپورہ میں پہلے فیز میں سیف سٹی پروجیکٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ 4 شہروں میں 831 کیمرے لگائے جائیں گے۔ اٹک، جنگ، ساہیوال، بہاولپور اور رحیم یار خان میں دوسرے فیز میں 1234 کیمرے لگائے جائیں گے۔ جہلم، مری، میاں والی، مظفر گڑھ اور دیگر شہروں میں تیسرے فیز میں 500 سے زائد کیمرے لگیں گے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی سیف سٹی اتھارٹی کے قیام کا جائزہ لیا گیا۔ شہر میں ڈینگی مچھر کے حملے نہ رک سکے، 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 19 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی بخار میں مبتلا 61 مریض بدستور زیر علاج ہیں، جبکہ 19 نئے مریض رپورٹ ہوئے اور بخار میں مبتلا 61 مریض بدستور سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مچھروں کی افزائش کا سلسلہ بھی جاری ہے اور شہر کے مزید 21 مقامات سے لاروا برآمد کر کے تلف کیا گیا ہے۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے حوالے سے لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، شہر میں 100% واٹر میٹرنگ پروجیکٹ میں اہم پیش رفت، چینی کمپنیوں اور واسا کے درمیان ڈالر ریٹ اضافی فرق کا تنازع حل ہو گیا ہے۔ چینی کمپنی 2021 کے ڈالر ریٹ کے مطابق 7 سال سے زائد واٹر میٹر لگانے پر آمادہ ہو گئی۔ زنگ لینگ، SMC اور لاہور واٹر میٹر کے کنسورشیم نے 2022 میں ایگریمنٹ کیا۔ مئی 21 میں ڈالر ریٹ 156.7 تھا، جبکہ 6 اکتوبر 22 میں ریٹ 225 پر چلا گیا۔ ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد اسمبل یونٹس لگنا تھا، جس کے لیے محمود بوٹی پر اراضی حاصل کی گئی۔ منصوبے کی بڈ 12 ارب مقرر کی گئی، جبکہ کمپنیوں کے کنسورشیم نے 9 ارب میں بڈ حاصل کی۔ واسا حکام نے چینی کمپنیوں کے ساتھ 3 سال کا فرق 128 روپے فی ڈالر ختم کرنے پر بات چیت شروع کر رکھی تھی۔ ڈالر ریٹ کے فرق بچانے سے منصوبے پر 9 کروڑ کی بچت اور شہریوں پر اضافی لاگت نہیں پڑے گی۔ واٹر میٹرنگ کے منصوبے کا کلوزنگ ٹائم 3 نومبر 2025 مقرر کر رکھا ہے۔ اولڈ انارکلی لاہور فوڈ سٹریٹ کی بحالی، تزئین و آرائش کے لیے محکمہ سیاحت ان ایکشن۔ سیاحوں اور شہریوں کی سہولت کے لیے ڈیولپمنٹ اسکیم منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، منصوبہ منظوری کے لیے PND کو بھجوا دیا گیا۔ سیاحت کے حکام کے مطابق فوڈ سٹریٹ میں نقائص کو دور کیا جائے گا، اس کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کو بہتر کیا جائے گا۔ اسٹیک ہولڈرز
سیاحوں اور شہریوں کو سہولت اور تفریح فراہم کی جائے گی۔ تمام متعلقہ محکموں، فوڈ اتھارٹی، میونسپل، ٹریفک، ذیلی سمیت مختلف اداروں کے نمائندگان اپنا کردار نبھائیں گے۔ حکام کے مطابق ایک کمیٹی بنائی جائے گی تاکہ انتظامی امور کو بہتر انداز میں دیکھا جا سکے۔ شہریوں کی توجہ اور تفریح کے لیے فوڈ سٹالز کے علاوہ مختلف اٹریکشن دی جائے گی۔ لائیو میوزک، داستان گوئی، ہینڈی کرافٹ سمیت دیگر اٹریکشن کو شامل کیا جائے گا۔ لاہور میں 129 سرکاری اسکول ختم کر دیے گئے، تعداد 1248 سے کم رہ کر صرف 1119 ہو گئے۔ 129 سرکاری اسکول ختم کر دیے گئے، تعداد 1248 سے کم رہ کر صرف 1119 رہ گئی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے 1000 نئے اسکولوں کی ڈیمانڈ کر دی۔ گزشتہ 10 سال میں لاہور میں کوئی نیا اسکول نہیں بنایا گیا۔ آبادی میں اضافے کے باوجود نئے اسکول تعمیر نہ ہوئے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق آبادی کے اعتبار سے شہر میں مزید 1000 اسکولوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت شہر میں 1119 اسکول ہیں۔ اسکول سے باہر بچوں اور نئے بچوں کی انرولمنٹ کے لیے اسکولوں میں جگہ نہیں، مجبوراً ڈبل شفٹ اسکول چلانا پڑ رہے ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی کے مطابق اس وقت سرکاری اسکولوں میں 6.5 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسکولوں میں 10 لاکھ سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں تقرر و تبادلے پر پابندی عائد کر دی۔ دوسری جانب اساتذہ کے تبادلوں، ترقیوں اور پوسٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت نہ مل سکی۔ ہزاروں اساتذہ اپنے آرڈرز اور تعیناتیوں کے لیے پریشان ہیں۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں تقرر و تبادلے پر پابندی عائد کر دی۔ محکمہ سروسز کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کی ہدایت پر صوبے بھر میں تقرر و تبادلوں پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ الیکشن کے انعقاد تک سرکاری ملازمین کی چھٹیوں پر بھی پابندی ہوگی۔ محکمہ تعلیم کے ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ موسم سرما کی چھٹیوں میں اپنی تعیناتی کا اسٹیشن نہیں چھوڑ سکیں گے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے ٹریننگ سیشن میں لازمی شرکت کریں گے۔ محکمہ SNGAD نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ دوسری جانب ہزاروں اساتذہ کے تبادلوں، ترقیوں اور پوسٹنگ کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت نہ مل سکی۔ 800 سے زائد اساتذہ ترقیوں کے بعد پوسٹنگ کے منتظر ہیں، جبکہ 300 سے زائد ڈسپوزل پر موجود اساتذہ کی بھی تعیناتیاں کی جانی ہیں۔ صوبے بھر کے 10,000 سے زائد اساتذہ تبادلوں کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے الیکشن کمیشن سے تقرریوں کی اجازت مانگی تھی، لیکن تاحال اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس 15,000 کینال میل سے بھی طویل نہروں کی بھل صفائی پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ بھل صفائی کی تکمیل سے لاکھوں ایکڑ اراضی کو پانی میسر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں 15,300 کنال میل طویل نہروں کی بھل صفائی پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بھل صفائی کا طریقہ کار وضع کرنے کے لیے چیئرمین PND، سیکرٹریز آبپاشی، زراعت اور مائنز پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ سیکرٹری آبپاشی واصف کو خورشید نے بریفنگ دی کہ 26 دسمبر سے پنجاب میں نہروں کی بندش کے بعد 3 فیز میں بھل صفائی شروع کی جائے گی۔ لاہور میں کل ووٹرز کی تعداد 68,58,095 ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے انتخابی فہرستیں جاری کر دی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے لاہور سمیت تمام اضلاع میں نئی ووٹرز کی فہرستیں جاری کی ہیں۔ نئی ووٹر لسٹوں کے مطابق لاہور میں کل ووٹرز کی تعداد 68,58,095 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 36,36,253 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 32,21,842 ہے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 30 نشستوں کے ووٹرز کی فہرست جاری کی گئی ہے، جبکہ پنجاب میں 3,91,22,082 مرد اور 3,40,85,814 خواتین ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گی۔ نئی فہرستوں کے مطابق پاکستان بھر میں ووٹرز کی تعداد 12,85,85,760 ہے، جن میں مرد ووٹرز 6,92,63,704 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 5,93,22,056 ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، صوبوں اور قومی اسمبلی میں خواتین اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے ریٹرننگ آفیسرز تعینات۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے لیے ریٹرننگ آفیسرز تعینات کر دیے ہیں۔ مزید جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، بتائیے گا۔ بالکل جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے چاروں صوبوں میں مخصوص نشستوں اور قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے ریٹرننگ آفیسرز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک حاصل کیے جا سکتے ہیں ریٹرننگ آفیسر سے۔ مخصوص نشستوں کے امیدواران جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی اپنے متعلقہ ریٹرننگ آفیسرز اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن سے قیمتاً حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو سہولت رکھی گئی ہے عوام الناس کے لیے، الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہ جو قیمتاً کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کے حوالے سے سہولت رکھی گئی ہے، یہ
جبکہ مخصوص نشستوں کے لیے جو آفیسر مقرر کیے گئے ہیں، صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید محمد گل کو پنجاب سے جو قومی اسمبلی کی مخصوص نشستیں ہوں گی ان کے لیے ریٹرننگ راؤد ارشاد حسین، بہت شکریہ آپ کا۔ گورنر پنجاب علی گور رحمان سے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ملاقات، بین الصوبائی رابطوں کو فروغ دینے اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بین الصوبائی رابطوں کو فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو ہوئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ایک مضبوط، خوشحال، مستحکم پاکستان ہم سب کی اولین ترجیح ہے۔ دونوں صوبے مختلف شعبوں میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب نے اپنے ہم منصب کو صوبے کی یونیورسٹیوں کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس لاہور کو عوام کے لیے منظم انداز میں کھولنے کے فیصلے کو سراہا۔ کمشنر محمد علی رندھاوا اور CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہر میں ٹریفک کی روانی کے لیے انسداد تجاوزات آپریشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کو انسداد تجاوزات آپریشن کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر MCL رافیہ حیدر، DIG آپریشنز علی ناصر رضوی اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس ٹاؤن سطح پر تاجر تنظیموں کے ساتھ اجلاس کر چکے ہیں۔ شہر کے 23 پوائنٹس کو ہاٹ سپاٹس قرار دیا گیا ہے جہاں بھرپور آپریشن ہوگا۔ بورڈ آف ریونیو میں IT اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے کہا شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایات کی روشنی میں بورڈ آف ریونیو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف گامزن ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے IT اصلاحات سے متعلق جائزہ اجلاس طلب کیا۔ ممبر IT نے لینڈ ایکوزیشن مینجمنٹ سسٹم، IT بیسڈ لینڈ مینجمنٹ سسٹم، لائبریری پر بریفنگ دی۔ نبیل جاوید نے تمام پروجیکٹس کی بروقت تکمیل کی ہدایت کی اور کہا کہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ترقی پانے والے سینئر ٹریفک وارڈنز کو رینک لگانے کی تقریب ہوئی۔ IG پنجاب عثمان انور نے ترقی پانے والے افسران کو رینک لگائے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور دیگر افسران نے سینئر ٹریفک وارڈنز کے عہدے پر ترقی پانے والے 50 افسران کو رینک لگائے۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں 312 وارڈنز کو سینئر ٹریفک وارڈنز کے عہدے پر پروموٹ کیا گیا ہے۔ لاہور میں 100 وارڈنز کو سینئر ٹریفک وارڈنز کے عہدے پر پروموٹ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا تھا کہ ٹریفک وارڈنز پر دوران ڈیوٹی تشدد کے واقعات، ہیلتھ ایشوز توجہ طلب ہیں، ازالے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کی گرین بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، چیف سیکرٹری پنجاب نے گرین بلڈنگ سائٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے محکمہ تحفظ ماحولیات کی گرین بلڈنگ کی سائٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سنگ بنیاد میں سیکرٹری EPD راشد کمال الرحمان، ظہیر عباس ملک، سمیہ سلیم اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ چیف سیکرٹری کا کہنا ہے کہ EPD گرین بلڈنگ پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کا اہم جزو ہے۔ پبلک سیکٹر میں اپنی نوعیت کی پہلی LED سرٹیفائیڈ گولڈ سٹینڈرڈ بلڈنگ ہے جسے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پنجاب کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ گلبرگ میں 5 کنال کے پلاٹ پر 7 منزلہ بلڈنگ ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے، وسائل کی کھپت کو کم کرنے اور مستقبل کی سرکاری تعمیرات کے لیے ایک معیار قائم کرے گی۔